میں دل میں بڑے ارمان لے کر شادی کے سیج پر بیٹھی تھی۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ شادی کے بعد ہر لڑکی کی زندگی عیش و عشرت میں ہی گزرتی ہے، وہ بالکل عام سی شکل و صورت والی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا شوہر اسے سراخوں پر بٹھا کر رکھتا ہے، جیسے میرے بھائی نے کیا تھا۔ وہ بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب مجھے بھی یہی آس تھی کہ میرا شوہر بھی مجھے مہرانی بنا کر رکھے گا۔ میں نے اپنی شادی کی ہتھیاری خود ہی کی تھی، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اپنا سامان بھی خود ہی پیک کیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور میں رخصت ہو کر سہیل کے گھر آئی تھی۔ میرا شوہر بہت خوبصورت مرد تھا، وہ دلہے کے روپ میں بہت سج رہا تھا۔ مجھے پھولوں سے بنی سیج پر بٹھا دیا گیا تو میں سہیل کا انتظار کرنے لگی تھی۔ شادی کے بعد سے ہی ہم دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ شادی کی رات ہی ہم دونوں کے درمیان سے اجنبیت کی دیوار گر جائے۔ میں سہیل سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی۔ میں شروع سے ہی بڑی چلبلی سی لڑکی تھی۔ میں نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو بھرپور انداز میں جیا تھا۔ اب بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی کمپنی انجوائے کروں۔ میں نے اس سے باتوں کی ریہرسل بھی کر رکھی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ سوچ رکھا تھا کہ میں اپنے شوہر سے کیا کہوں گی۔ جب وہ مجھے کہے گا کہ تم پیاری لگ رہی تھی اقرا، تو میں آگے سے روایتی سا تھینک یو نہیں کہوں گی، میں اس سے کہوں گی کہ میں تو ہوں ہی پیاری۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، میں گھونگھٹ گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ میرے روبرو بیٹھا ہوا تھا۔ میں شرما رہی تھی۔ سہیل نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ اب وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، بنا کچھ کہے چپ چاپ۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا، اس لیے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے پاک تھا۔ بڑی دیر خاموشی کی نظر ہو گئی تھی، پھر آخرکار وہ بول ہی پڑا تھا۔ کہنے لگا تم تو بہت پیاری ہو اقرا، یقیناً تمہارے چاہنے والے بھی بے شمار ہوں گے۔ میں یہ بات سن کر چونک گئی تھی۔ یوں تو میں نے بہت سے سوالات کی تیاری کر رکھی تھی کہ یہ جواب دوں گی، وہ کہوں گی، مگر یہ سوال ایسا تھا جس کے بارے میں نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں بڑی دیر خاموش رہی تھی۔ جب سہیل کہنے لگا، میں نے تمہاری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے، کوئی آشنا تمہیں یاد آ گیا ہے۔ اب کی بار سہیل نے میرے کردار پر حملہ کیا تھا۔ میں جلدی سے بولی، نہیں نہیں سہیل، ایسی بات نہیں ہے، میرا کوئی آشنا نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھے چاہتا بھی تھا تو مجھے اس بات کا علم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ سہیل کہنے لگا، تمہیں زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ، شادی سے پہلے تمہارے کتنے معاشقے تھے؟ اب کی بار تو میں روحانسی ہو گئی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس قسم کے سوال کا کیا جواب دینا چاہیے۔ میں بولی، سہیل آپ کو نہیں لگتا کیا کہ ہمیں اتنی خوبصورت رات اس طرح کی باتوں میں ضائع نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سہیل کہنے لگا، ایسا تو لگ ہی نہیں رہا کہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، تم میں تو ذرا شرم نام کی چیز نہیں ہے، دیکھو تو کیسی باتیں کر رہی ہو۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ تم لڑکوں سے باتیں کرنے کی عادی ہو۔ میں جو بھی کہتی تھی سہیل اسے میرے خلاف ہی استعمال کر رہا تھا، اس لیے میں چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میں اپنی ذات کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ سہیل کہنے لگا، سب سے پہلا عشق تمہیں کب ہوا تھا؟ میں لب کاٹتی رہ گئی تھی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سہیل نے اپنا سوال دہرایا تھا، مگر میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ تب سہیل کہنے لگا، اچھا تو اب تم مجھے جواب بھی نہیں دو گی؟ کیا تربیت کی ہے تمہاری ماں نے؟ سہیل کی یہ بات سن کر میری آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ میری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے، مگر مجھے اس بات کا ہرگز علم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ سہیل اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گیا اور کہنے لگا، اقرا مجھے پھر سے سناؤ نا اپنے عاشقوں کے قصے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سہیل کے پیچھے بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی، میں تو پہلے سے ہی رو رہی تھی۔ اس چیز کا سہیل نے فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھ رہے ہیں نا آپ، میری بیوی میری سیج پر بیٹھ کر کسی اور کے لیے رو رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اقرا کا گھونگھٹ اٹھایا، میری بیوی نے جھٹ سے کہہ دیا کہ خبردار، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نکاح تم سے ہو گیا ہے تو کیا ہوا، میں چاہتی تو کسی اور کو ہوں، میں تم سے طلاق لے کر اپنے عاشق کے پاس چلی جاؤں گی۔ مجھے آپ ہی بتائیں، میں اس بے حیا لڑکی کا کیا کروں جو مجھے شادی کی پہلی رات ہی اپنے محبوب کے قصے سنا رہی ہے؟ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، سہیل جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بات سن کر سہیل پلٹا تھا، وہ میرے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے فل فورس سے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ پائی اور بیڈ پر گر گئی۔
اب وہ مجھ پر دھاڑ رہا تھا کہ ایک تو تم نے میرا دل دکھایا ہے اور دوسرا تم مجھ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہی ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہوا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عورتیں تو کہنے لگی کہ ایسی لڑکی کو طلاق دے دینی چاہیے، جبکہ مرد حضرات بولے کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، جیسا مناسب لگتا ہے ویسے کرو۔ تو اچانک ایک لڑکی آگے بڑھی تھی، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اکلوتی نند تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی کہ نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، مگر اس نے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سہیل سے کہنے لگی کہ شادی میں آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ اتنا کہہ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا تو میں رونے لگی اور اپنی صفائی میں بولی کہ نتاشا، خدا کی قسم میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بھائی کے تمام کرتوتوں سے واقف ہوں۔ بھائی اب تک 5 بیویوں کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہیں۔ وہ گھر آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے اپنی بیوی کو بدنام کر دیتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی دلہن کو غائب کر دیتے ہیں، پھر مشہور کرتے ہیں کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ میں بولی اب میں کیا کروں؟ کیا میرے ساتھ بھی یہی سب ہوگا؟ میری نند کہنے لگی اب آپ چپکے سے میرے کمرے میں سو جانا، میں سب سنبھال لوں گی، میں آپ کو بھائی کے ظلم کا شکار ہونے نہیں دوں گی۔ میرا بھائی بہت برا انسان ہے، اس نے معصوم لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس وجہ سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ پہلے میں ناسمجھ تھی، کچھ کر نہیں پائی، مگر آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو بھائی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ سچ کہوں تو مجھے اپنے بھائی سے شدید نفرت ہے، دل چاہتا ہے کہ اس سے سب کے سامنے بے نقاب کر دوں، مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو جاتی ہوں کہ جیسا بھی ہے تو میرا بھائی ہی، میرا اپنا، میرا خون۔ میں تو اپنی نند کی باتیں سن کر مزید سہم گئی تھی اور بولی اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھے پہلے کیوں نہ بتایا، میں شادی ہی نہ کرتی۔ نتاشا کہنے لگی بھائی آپ سے شادی نہ کرتے تو کسی اور کے ساتھ کر لیتے، کسی نہ کسی کو تو اس طرح ذلیل کرنا ہی تھا، مگر آپ فکر نہ کریں، اس بار میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا میں آپ کو یہاں سے بھگا دوں گی، نہیں تو پھر بھائی آپ کو غائب کر دے گا، آپ کا تو سراغ بھی نہیں ملے گا۔ میں اپنی نند کی باتیں سن کر بڑا ڈر گئی تھی۔ میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ وہ گھر جس کو دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہونا تھا، اب مجھے وہیں پر رہتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ خیر رات یوں ہی آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ صبح میں تب تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی جب تک تمام مہمان اپنے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ گئے تھے۔ میں تو کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اس سب میں میرا ساتھ نتاشا نے دیا تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ کسی کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صبح ہوتے ہی تمام مہمانوں کو رخصت کر دوں گی، پھر تمہارا اور بھائی کا معاملہ بھی سلجھا لیں گے۔ مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سہیل نے جو حرکت شادی کی پہلی ہی رات کر دی تھی اس کی وجہ سے وہ میرے دل سے تو اتر گیا تھا، مگر میں اپنے والدین کے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ جانا چاہتی بھی تو شاید مجھے قبول نہ کیا جاتا۔ خیر جب سب مہمان واپس چلے گئے تو نتاشا نے سہیل اور مجھے روبرو کیا تھا۔ سہیل کہنے لگا نتاشا تم اس بد کردار لڑکی کو میرے سامنے مت لاؤ، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تب میں آگے بڑھی اور بولی میں نے کوئی دکھ نہیں دیا، میرے کردار پر سوال آپ نے اٹھایا، میں اس چیز کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سہیل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا تم سے معافی مانگ بھی کون رہا ہے؟ اتنا کہہ کر سہیل آگے بڑھ گیا تھا جبکہ میں کھڑی رہ گئی۔ نتاشا کہنے لگی تم نے اب کیا سوچا ہے؟ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ سہیل نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر تم پہلی لڑکی تو نہیں ہونا، اس نے پہلے بھی کئی بار یہ سب ہی کیا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی غائب کر دیتا ہے۔ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کو شادی کی پہلی رات اپنے معاشقے سنا سکتی ہے پھر وہ گھر سے بھاگ بھی سکتی ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں بھائی تمہیں بھی غائب نہ کر دیں، پھر تو تمہارا کوئی سراغ بھی نہیں ملے گا۔ مجھے نہیں معلوم پہلے والی لڑکیوں کا کیا انجام ہوا ہے، وہ اس وقت کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہیں یا مار دی گئی ہیں۔ میں نتاشا کی باتیں سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نتاشا کہنے لگی بھابھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو ایک مشورہ دے رہی ہوں، آگے پھر جو آپ کو مناسب لگتا ہے وہی کریں۔ میں بولی میں اپنے والدین کے گھر واپس نہیں جا سکتی، میری بڑی مجبوری ہے۔ نتاشا کہنے لگی ایسی بھی کیا مجبوری ہے؟ تب میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نتاشا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے صوفے پر بٹھا دیا اور کہنے لگی کچھ تو بتائیں آخر آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے؟
تب میں نے اپنی زندگی کی ساری داستان اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میرے ابو تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ تب میں امی کی اکلوتی اولاد تھی۔ امی بیوہ ہو کر اپنے والدین کے گھر آ گئی تو انہوں نے امی سے کہا کہ ہم تمہاری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ امی نے منع کر دیا تھا۔ امی زاروں قطار روتی رہتی تھی کہ میں اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ تب نانی نے کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو خود سوچو کہ تمہارا کیا بنے گا، تمہاری بچی کا کیا ہوگا۔ تم جوان ہو، ابھی تو تمہیں کوئی رشتہ مل جائے گا، لیکن آگے حالات ایسے آئیں گے کہ تم سے نہ تو کوئی شادی کرے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی سہارا دے گا، تم تنہا رہ جاؤ گی۔ امی بہت مجبور ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے دوسری شادی کی حامی بھر لی تھی، مگر شرط یہی رکھی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میرے ستیلے باپ نے اس شرط کو خوشی خوشی مان لیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی پہلی بیٹی کو اپنا لوں گا، اس سے اپنے بچوں کی طرح پیار کروں گا، بس وہ ہمارے گھر آ جائے۔ امی بہت خوش ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر انہیں دلاسا مل گیا تھا۔ جب میں امی کے ساتھ رخصت ہو کے ان کے گھر گئی تو میرا ستیلا باپ بیچ میں اچھا تھا، وہ میرا خیال رکھتا تھا، مجھ سے پیار بھی کرتا تھا۔ لیکن پھر جب امی کے ہاں ان کی اولاد ہوئی تو میرے ستیلے باپ کو تو جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جب میں جوان ہوئی تو میں نے سوچا کہ اس گھر سے جان چھوٹ جائے گی، میں اپنے شوہر کے گھر عیش و عشرت بھری زندگی نہ بھی گزاروں تب بھی وہاں میری حیثیت اس گھر سے تو اچھی ہی ہوگی۔ مگر میرے ستیلے باپ نے میرے لیے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈا تھا جس سے ان کو بہت منافع حاصل ہونا تھا، یعنی کہ وہ میری شادی ایک بڑے امیر شخص سے کرانا چاہتے تھے جو میرے رشتے کے عوض انہیں 1 کروڑ روپیہ دے رہا تھا۔ مگر میں اس طرح کی شادی پر رضامند نہیں تھی۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، میں کسی کے فائدے کے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اس سب میں امی نے بھی میرا ساتھ دیا اور رشتے کرانے والی سے کہہ دیا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ دو۔ میری امی نے یہ سب کچھ خفیہ طور پر ہی کیا تھا، اس کے متعلق ابو کو کچھ بھی علم نہیں تھا، اور پھر امی اس سب میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ آخرکار میرے لیے سہیل کا رشتہ آ گیا تھا۔ میں بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ ہم نے ابو کو اس متعلق کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ابو مجھے اور امی کو شادی کی شاپنگ کے لیے ڈھیروں پیسے دیا کرتے تھے۔ وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ میں بوڑھے سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہوں اور اسی وجہ سے میں خریداری کر رہی ہوں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ میں تو سہیل سے شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خوب ہلا گلا کیا۔ اپنے جہیز کی تمام چیزیں میں نے ہی خریدی تھی۔ جب میری شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تب امی نے ابو کو یہ ساری بات بتا دی۔ تب ابو تو سیخ پا ہو گئے تھے، امی کو طلاق دینے لگے تھے، مگر پھر ابو کے بچے بھی آگے آ گئے اور میری ستیلی بہن نے میرے لیے سٹینڈ لیا اور اس نے کہا کہ ابو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بڑے کا رشتہ اتنا ہی اچھا ہے تو آپ آپی کی شادی سہیل بھائی سے کر دیں اور میری شادی اس بوڑھے سے کر دیں۔ یہ بات سن کر میرا ستیلا باپ چپ کر گیا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی اس حرکت سے باز رہا اور میری شادی سہیل سے ہو گئی۔ لیکن اب اگر میں طلاق لے کر واپس چلی گئی یا تو میرا باپ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا یا پھر اس چیز کا فائدہ اٹھائے گا اور میری شادی اسی بوڑھے کے ساتھ دوبارہ کر دے گا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں سہیل کو ایک اور موقع دوں گی، میں اپنی زندگی کو کسی کے لالچ کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ نتاشا افسردہ ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی، لالچ سے بچ گئی تو سہیل کے ہتھے چڑھ جاؤ گی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو بار بار سمجھا رہی ہوں کہ سہیل اچھا انسان نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ زندگی مجھے بہت عجیب سے موڑ پر لے آئی تھی۔ نتاشا نے میرے ساتھ اتنی نیکی تو کر ہی دی تھی کہ وہ مجھے اپنے کمرے میں سلانے لگی تھی، مجھے صوفے پر ہی جگہ ملتی تھی، مگر میرے لیے یہ بھی نعمت تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ بھابھی آپ میرے کمرے میں سو جایا کریں جب تک آپ کسی فیصلے پر پہنچ نہیں جاتی۔ میں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ 2 راتیں تو میں نے بیٹھ کر ہی گزاری تھی، مگر تیسری رات مجھے نیند آ گئی تھی۔ میں خود سے بھی بے خبر سو رہی تھی جب اچانک میری آنکھ کسی کی بنبناہٹ کی آواز سن کر کھلی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی تھی۔ سامنے کا منظر بڑا حیران کن تھا۔ نتاشا کے سامنے ہی سہیل کھڑا تھا، دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ سہیل رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، نتاشا تم جانتی ہو نا میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ نتاشا بولی، ہاں ہاں سہیل، مجھے تمہاری ایک ایک قربانی یاد ہے، میں تمہاری احسان مند ہوں، تم بہت اچھے انسان ہو۔ یہ سب باتیں میرے لیے غیر متوقع تھی۔ پھر نتاشا کہنے لگی، سہیل تم یہاں سے جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری بیوی جاگ جائے۔ سہیل نے کہا، ہاں ہاں میں جاتا ہوں، تم سے بس اتنی گزارش ہے کہ اسے غائب کر دو۔ اتنا کہہ کر سہیل کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔
جبکہ میں تو بستر پر لیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے نتاشا کو اپنا سگا سمجھا تھا، مگر اس سب کے پیچھے تو اسی کا ہاتھ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نتاشا میرے پاس آ کر مجھے چیک کرنے لگی تھی کہ میں سو رہی ہوں یا جاگ گئی ہوں۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں نتاشا کو علم نہ ہو جائے کہ میں جاگ رہی ہوں۔ خیر اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ساری رات میں اللہ سے مدد ہی مانگتی رہی تھی۔ صبح ہوئی تو امی کی کال آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا تم اپنے گھر میں